بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ جو حافظ قرآن تھے اور بڑی خوش الحانی کے ساتھ قرأت کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ علوم ظاہری میں بھی مہارت تھی اور رسم دنیا کے مطابق دربار خلافت میں بھی رسائی رکھتے تھے۔ شاید یہی وہ اعزازات تھے جس نے انہیں مغرور بنا دیا تھا، اور پھر اسی غرور کی وجہ سے انہوں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کو کہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے جھٹلا دیا۔ ایک دن وہی بزرگ اپنے عقیدت مندوں اور خدمت گاروں کے ساتھ کسی دیہاتی علاقے سے گزر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک نہایت حسین و جمیل عیسائی دوشیزہ پر پڑی جو اپنے جانوروں کو چرا رہی تھی۔ بزرگ کے قدم پتھر کے ہو کر رہ گئے اور وہ ایک نامحرم لڑکی کو حیرت و سکوت کے عالم میں دیکھنے لگے۔ آخر جب بہت دیر گزر گئی تو ایک مرید نے بصد احترام آگے چلنے کے لیے عرض کیا۔ بزرگ نے جواب میں کہا، تم لوگ واپس چلے جاؤ، میری منزل آ گئی ہے، میں یہیں قیام کروں گا۔ بزرگ کے تمام مرید اور خدمت گار حیران و پریشان کھڑے تھے کہ بزرگ نے دوبارہ غضبناک لہجے میں حکم دیا، تم لوگ واپس جاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ چاروں ناچار تمام عقیدت مند اور خدمت گار واپس چلے گئے۔ دوسرے دن ایک مرید جو بہت زیادہ مقرب تھا ڈرتے ڈرتے جنگل میں پہنچا۔ بزرگ کی حالت پہلے سے بھی ابتر تھی اور وہ عیسائی دوشیزہ کے پیچھے پیچھے اس طرح پھر رہے تھے جیسے اس کے ادنا غلام ہوں۔ مرید کا دل بجھ کر رہ گیا۔ اس نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ شیخ کے حضور میں عرض کیا، شیخ واپس تشریف لے چلیے، علم کے پیاسوں کی نظریں فرش راہ ہیں اور مجلس و واعظ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ کون علم کے پیاسے اور کیسی مجلس واعظ؟ میں اس کے سوا کسی کو نہیں پہچانتا۔ بزرگ نے عیسائی دوشیزہ کی طرف اشارہ کیا۔ پھر کچھ دن کے بعد عیسائی دوشیزہ کا کہیں پتہ نہیں تھا اور وہ بزرگ اس کے جانوروں کی نگہبانی کر رہے تھے۔ مرید نے بڑے کربناک لہجے میں عرض کیا، پیر و مرشد یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی ہر نسبت میرے لیے محترم ہے، بزرگ نے کہا، اور وہ بھیڑ بکریوں کو لے کر آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک دن اسی مرید نے دیکھا کہ بزرگ جنگل میں ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے اور جانوروں کے بچے ان کے سینے اور گردن پر چڑھے ہوئے تھے۔ مرید کو اچانک ان بزرگ کے وہ الفاظ یاد آئے جب انہوں نے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو جھٹلاتے ہوئے کہا تھا، دوسرے ولیوں کی گردن پر عبدالقادر علیہ رحمہ کا قدم ہوگا، میری گردن پر ان کا قدم ہرگز نہیں ہے۔ مرید چپ چاپ واپس چلا گیا۔ پھر ہزاروں انسانوں نے دیکھا کہ وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں لپٹا ہوا گریہ و زاری کر رہا تھا۔ سیدی انہیں معاف کر دیجئے۔ مرید نے پورا واقعہ شیخ کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ گمراہی کی آخری منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں، آپ ان کے حق میں دعا کیجئے۔ مرید نے زار و قطار روتے ہوئے کہا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے با آواز بلند کہا، میرے دل میں ان کے لیے کوئی غبار نہیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، پھر بھی میں نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، جب سارے خزانے تیرے ہیں تو پھر تیرے سوا کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے، اسے بھی اپنی شان غفاری کے طفیل بخش دے جس نے مجھے جھٹلایا۔ جیسے ہی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، بزرگ کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرے کی دیوار ہٹ گئی ہو اور دماغ پر پڑا ہوا تاریکیوں کا پردہ سرک گیا ہو۔ انہوں نے فرنگی دوشیزہ پر لعنت بھیجی اور شہر کی طرف واپس لوٹ آئے۔ پھر اپنی خانقاہ میں حاضر ہونے کے بجائے سیدھے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں حاضر ہوئے اور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی متکبرانہ روش کی معافی مانگتے ہوئے با آواز بلند عرض کرنے لگے
سیدی، میری گردن پر بھی آپ ہی کا قدم مبارک ہے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل HM کے وائس کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آگے آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔